دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ خاصا وسیع کمرہ تھا، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار کے قریب شاندار ڈبل بیڈ تھا اور دوسری طرف آرام دہ صوفہ بھی بچھا ہوا تھا۔ ویسے بائی دا وے مسٹر پانڈے، سلیم بولا، یہاں تم رہتے تو اکیلے ہو، پھر یہ ڈبل بیڈ کس لیے ہے؟ کیا سنگل بیڈ پر تمہیں نیند نہیں آتی؟ میں سنگل بیڈ پر سوؤں یا ڈبل بیڈ پر، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پانڈے نے اسے گھورا۔ تکلیف تو کوئی نہیں ہے، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ آدمی جب بیوی بچوں سے دور ہو تو پر پرزے نکل آتے ہیں اس کے۔ تم نے بھی تو پر پرزے نہیں نکال لیے۔ سلیم مسکرایا۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ پانڈے نے اسے گھورا اور بستر پر سے کمبل وغیرہ اٹھانے لگا۔ بیڈ کے قریب ہی الماری بھی ایستادہ تھی۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا، پھر کچھ سوچ کر بند کر دیا اور ان دونوں کو گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کم از کم آج کی رات محتاط رہنا پڑے گا۔ سلیم نے پانڈے کے جانے کے بعد طارق کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، نہیں، میرا خیال ہے وہ ایسی کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ اس کے بیوی بچے، راہداری میں قدموں کی آواز سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ صرف ایک سیکنڈ بعد پانڈے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے 2 کمبل پلنگ پر پھینک دیے اور سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ 1 منٹ مسٹر پانڈے، طارق نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کچن کس طرف ہے؟ دائیں طرف، راہداری کے آخر میں، وہاں ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ پانڈے نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ طارق بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ایک ٹرے میں چائے کی 2 پیالیاں رکھے واپس آ گیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھ دی، ایک کپ اٹھا کر سلیم کو دیا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ رات کے سناٹے میں کبھی کبھی پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دے جاتی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ان کی تلاش جاری تھی اور اب تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کو پکڑ کر آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کیا جا چکا ہوگا۔ انہیں بہرحال یہ اطمینان تھا کہ وہ فی الحال محفوظ تھے۔ پولیس یا انٹیلیجنس والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایک ہندو کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے۔ طارق بابو محفوظ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے کھنڈر میں جب بابو محفوظ کو کرسی پر بندھے ہوئے دیکھا تھا تو فوراً ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ ان کے فرار کے بعد انہوں نے بابو محفوظ کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا ہوگا۔ ان درندوں سے کسی بلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرا خیال ہے تم پلنگ پر سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں، طارق نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، 2 بج رہے ہیں، کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ سلیم نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ پانڈے کا پستول ابھی تک اس کے پاس تھا، جسے اس نے طارق کی طرف اچھال دیا تھا۔ طارق نے صوفے پر لیٹ کر کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ سلیم تو کچھ دیر بعد سو گیا، لیکن طارق کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کبھی بابو محفوظ کے بارے میں سوچنے لگتا اور کبھی اپنے اس مشن کے بارے میں۔ مشن کے بارے میں بابو محفوظ کو بھی کچھ علم نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا جس نے ان کی رہنمائی کرنی تھی، لیکن وہ کون تھا؟ کیا وہ بھی بابو محفوظ کی طرح انٹیلیجنس کی نظروں میں تو نہیں تھا؟ وقت دھیرے دھیرے رینگتا رہا اور رات بھر وقفے وقفے سے پولیس سائرن کی آوازیں فضا میں گونجتی رہیں۔ کبھی یہ آوازیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی قریب سے۔ سائرن بجاتی ہوئی پولیس کی گاڑیاں کم از کم 3 مرتبہ اس بنگلے کے سامنے والی سڑک پر سے گزری تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب اس کی آنکھ لگ گئی اور جب سلیم نے اسے جگایا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ گیا۔ وہ کہاں ہے پانڈے؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ کچن میں ہمارے لیے بیڈ ٹی تیار کر رہا ہے، سلیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد پانڈے چائے لے کر آ گیا۔ اس نے ان دونوں کو ایک ایک کپ دیا اور اپنا کپ لے کر خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اور پھر بیڈ ٹی کے بعد ناشتہ بھی پانڈے ہی کو تیار کرنا پڑا تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر 9 بجے کے قریب وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کو میں نے جو کچھ کہا تھا اسے ذہن میں رکھنا پانڈے، طارق نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں۔ اطمینان رکھو، میری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، پانڈے نے جواب دیا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، رات کو میں ایک بات نہیں پوچھ سکا تھا، میری پتنی اور بچے کیسے ہیں؟ عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچانا ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تمہاری پتنی اور بچے خیریت سے ہیں اور وہ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک تم شرافت کا مظاہرہ کرتے رہو گے، طارق نے جواب دیا۔ پانڈے مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ طارق اور سلیم کمرے کی کھڑکی سے دیکھتے رہے۔ چند منٹ بعد سفید رنگ کی ایک سیڈان گیراج سے نکل کر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر سیڈان رک گئی۔ پانڈے نیچے اترا، اس نے گیٹ کھولا، سیڈان باہر نکال کر پھر نیچے اترا اور گیٹ بند کر کے پھر سیڈان میں بیٹھ گیا اور سیڈان حرکت میں آ کر سڑک پر دائیں طرف گھوم گئی۔ ان دونوں کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے گھوم پھر کر مکان کے تمام کمروں کا جائزہ لیا۔
और फिर उसी कमरे में आ गए। पांडे की वापसी शाम 7 बजे हुई थी। तारिक ने उसे सबसे पहले बाबू महफूज के बारे में सवाल किया। मैंने आज शाम 4 बजे अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर से राब्ता कायम किया था, पांडे ने स्पष्ट लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा दोस्त बड़ा फुसफुसा निकला। मुजरिमों और मुल्क दुश्मनों के साथ तुम पुलिस वालों का रवैया समझ सकते हो। बाबू महफूज पुलिस के चंद हाथ भी बर्दाश्त न कर सका। उसकी लाश इस वक्त अस्पताल की मुर्दा खाने में पड़ी है। पुलिस ने कल रात शेर अली नामी एक बूढ़े को भी गिरफ्तार किया था, वो भी बाबू महफूज का साथी था। वो भी शायद आज रात ही का मेहमान हो। इंटेलिजेंस और पूरे शहर की पुलिस तुम दोनों को तलाश कर रही है। शहर में कई मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता रात यहाँ बाज मुसलमान घरों की तलाशी भी ली गई है। पुलिस को यकीन है कि तुम लोग इसी इलाके में कहीं छुपे हुए हो। यह इलाका मुकम्मल तौर पर पुलिस और खुफिया वालों के हिसार में है। सूरत हाल खासी संगीन है। तारिक उसके खामोश होने पर बोला, क्या तुम लोग बच कर निकल सकोगे? पांडे ने बारी बारी उनकी तरफ देखा। मैं समझता हूँ कि जब तक हम यहाँ हैं महफूज हैं, तारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पुलिस या इंटेलिजेंस वाले तो ये सोच भी नहीं सकेंगे कि हमें एक हिंदू ने अपने घर में पनाह दे रखी है। तुम लोगों ने मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। अगर उन्हें मेरे घर में तुम्हारी मौजूदगी का शुबा भी हो गया तो तुम्हारे साथ मैं भी जिंदा नहीं बच सकूंगा। पांडे ने हाथ मलते हुए कहा, अगर तुम अपने बीवी बच्चों के लिए जान दे दोगे तो ये वाकई एक नई बात होगी। वैसे मेरे ख्याल में तुम ऐसा कोई मौका नहीं आने दोगे। बहरहाल हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमने अभी तक शाम की चाय नहीं पी, तारिक बोला। पांडे खूंखार निगाहों से उन्हें देखता हुआ किचन की तरफ चला गया। वो दोनों तकरीबन 1 हफ्ता पांडे के बंगले में महबूस रहे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि इस दौरान पांडे की अदम मौजूदगी में उसका कोई मिलने वाला नहीं आया था, या फिर उसने खुद ही सबको मना कर दिया था। उस रोज शाम का अंधेरा फैलने की कुछ ही देर बाद टेलीफोन की घंटी बजी तो दोनों चौंक गए। उन दोनों ने मानी खैज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। पांडे अभी तक नहीं आया था। फोन की घंटी बजती रही और वो दोनों फोन की तरफ देखते रहे और आखिरकार फोन खामोश हो गया। 5 मिनट खामोशी रही और फोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा और आखिरकार तारिक ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। माउथ पीस में कुछ कहने के बजाय वो रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। तुम तारिक हो या सलीम? मेरी बात गौर से सुनो। रिसीवर पर एक भारी मर्दाना आवाज सुनकर तारिक उछल पड़ा। तुम लोग फौरन उस बंगले से निकल जाओ, पुलिस किसी भी लम्हे पहुंच सकती है। कौन हो तुम? तारिक ने दरियाफ्त किया। उसके चेहरे का रंग यकदम बदल गया था। मेरा नाम दिल वारिस है। मजीद तारुफ के लिए ऑपरेशन रेड फोर्ट का नाम काफी है। पुलिस को शुबा हो गया है कि तुम लोग उसी बंगले में अपना लिए हुए हो। पुलिस किसी वक्त भी रेड कर सकती है। मैं बाबू महफूज की तरह तुम लोगों को जाया नहीं करना चाहता, इसलिए एक लम्हा जाया किए बगैर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तारिक बोला। ऑपरेशन रेड फोर्ट के हवाले से वो मुतमईन हो गया था। उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि दिल वारिस वही शख्स है जिसे इस मिशन की रहनुमाई करना थी। पांडे के बंगले से निकलने के बाद रिक्शा, टैक्सी, जो कुछ भी मिले उस पर बैठकर करोल बाग पहुंच जाओ। नारायण स्ट्रीट के कॉर्नर पर लकड़ी का एक टाल है। टाल वाले को मेरा नाम बताना, वो तुम लोगों को मेरे पास पहुंचा देगा। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। कौन था? सलीम ने सवालिया निगाहों से तारिक की तरफ देखा। एक हमदर्द, तारिक ने जवाब दिया। यहाँ से निकलो, पुलिस रेड करने वाली है। उन्हें यहाँ हमारी मौजूदगी की इत्तला मिल चुकी है। और इसके बाद वो लोग मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बाहर की तरफ दौड़े। तारिक ने पांडे वाला पिस्तौल जेब में डाल लिया था। गेट के करीब पहुंचकर उन्होंने दोनों तरफ सड़क पर झांका। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदरफ्त थी। वो गेट से निकलकर दाईं तरफ मुड़ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए चौराहे की तरफ चलने लगे। चौराहे पर पहुंचते ही उन्हें एक खाली रिक्शा मिल गया। वो दोनों रिक्शे में बैठ गए। तारिक ने रिक्शे वाले को करोल बाग चलने को कहा। रिक्शा जैसे ही हरकत में आया, सामने से पुलिस की एक कार आती हुई दिखाई दी। कार का सायरन बंद था, लेकिन छत पर फ्लैश लाइट जल रही थी। वो पुलिस कार उसी सड़क पर मुड़ी थी। तारिक ने गर्दन घुमाकर देखा, उस सड़क पर दूसरी तरफ से भी एक पुलिस कार आती हुई दिखाई दी थी। रिक्शा क्रिजन रोड से होता हुआ जैसे ही टाउन हॉल वाले चौराहे से आगे निकला, तारिक ने ड्राइवर को रुकने को कहा। रिक्शा रुकते ही वो दोनों उतर आए। तारिक ने 10 रुपए वाले 2 नोट रिक्शा वाले के हाथ में थमा दिए। हमने करोल बाग जाने का इरादा बदल दिया है, तारिक ने कहा और सलीम के साथ पैदल ही एक तरफ चलने लगा। रिक्शा वहीं खड़ा रह गया था। तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद वो दोनों एक और रिक्शे में बैठ गए। उस रिक्शे के जरिए वो पहाड़गंज पहुंच गए। यहाँ से वो तीसरे रिक्शे में बैठकर करोल बाग पहुंचे थे। पहले रिक्शे में सफर करते हुए तारिक को अचानक ही कुछ ख्याल आ गया था, इसलिए उसने बार बार रिक्शे तब्दील किए थे। करोल बाग के इलाके में नारायण स्ट्रीट तलाश करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। नारायण स्ट्रीट के साथ ही एक बहुत बड़ा गंदा नाला था, जिसके किनारे पर लकड़ी का टाल था। शाम के 8 बज चुके थे। टाल बंद हो चुकी थी। लकड़ियां तोलने वाले एक बहुत बड़े तराजू के करीब हाथू लेटा हुआ था। पोल की तरह गड़ी हुई एक लकड़ी पर लालटेन टंगी हुई थी। वो दोनों चारपाई के करीब पहुंचकर रुक गए। टाल बंद हो चुका है। लकड़ी चाहिए तो सुबह आना लाला जी।
ہاتھو نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، دل وارث میرے ساتھ آؤ۔ ہاتھو نے اشارہ کیا۔ اس نے طارق کو پوری بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ ایک وسیع رقبے پر لکڑیوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں لکڑیوں کے ان ڈیروں کے درمیان ایک تنگ سے راستے پر چلتے ہوئے پچھلی طرف نکل گئے۔ یہ نالے کا کنارہ تھا جہاں ایک طرف 2 کچے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے مختصر سا صحن بھی تھا۔ وہ ہاتھو کے ساتھ یہ صحن عبور کر کے ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ ہاتھو نے دروازہ کھول دیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک شیلف پر لالٹین روشن تھی۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ 2 آدمی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں ان کے چہرے دھندلے سے لگ رہے تھے۔ طارق اور سلیم کو دیکھ کر وہ دونوں اٹھ گئے۔ گرم جوشی سے ہاتھ ملائے گئے اور پھر سب لوگ بیٹھ گئے۔ ہاتھو واپس چلا گیا۔ دل وارث دبلا پتلا لمبے قد کا آدمی تھا۔ چھوٹی گول داڑھی نے اس کے چہرے کو خاصا پرکشش بنا دیا تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی، جبکہ دوسرا آدمی قدرے باری برکم تھا۔ اس کی عمر بھی 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم پانڈے کے بنگلے میں پناہ گزین ہیں اور یہ کہ پولیس وہاں ریڈ کرنے والی ہے؟ طارق نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد پوچھا۔ بابو، محفوظ رابطہ ختم ہونے کے بعد میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر انکشاف ہوا کہ وہ انٹیلیجنس کے ہتھے لگ گیا ہے اور اس رات تم لوگ بھی ان کی گرفت میں آ گئے تھے۔ پھر دوسرے دن یہ انکشاف ہوا کہ تم دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ پولیس کو شبہ تھا کہ تم لوگ ریس کورس کے آس پاس 1 میل کے علاقے میں کہیں روپوش ہو۔ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس علاقے میں بعض مسلمان گھروں کی تلاشی بھی لی گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ تم لوگ کہاں غائب ہو سکتے ہو۔ پھر دفعتاً خیال آیا کہ پانڈے کی رہائش اس علاقے میں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تم لوگوں نے وہیں پناہ لے رکھی ہوگی۔ میں نے پانڈے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، البتہ اپنے طور پر تحقیقات جاری رکھی۔ تم لوگ اگرچہ کبھی بھی بنگلے سے باہر نہیں نکلے، لیکن پانڈے کی عدم موجودگی میں بنگلے کے بعض کمروں میں روشنی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ محلے والوں کو بھی شاید یہ شبہ ہو گیا تھا کہ بنگلے میں کوئی موجود ہے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی اور مجھے بر وقت اس کا پتہ چل گیا کہ پولیس وہاں ریڈ کرنے والی ہے۔ میں نے فوراً ہی فون کر دیا۔ اگر تم کال ریسیو نہ کرتے تو اس وقت شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ بہرحال تم لوگوں کا تعاقب تو نہیں ہوا؟ دل وارث نے آخر میں پوچھا۔ ہاتھو ان کے لیے چائے لے آیا۔ ان کے سامنے چائے رکھنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ان کی گفتگو بھی جاری رہی۔ مشن کے بارے میں ہم ابھی تک تاریکی میں ہیں۔ آخر ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ طارق نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ ایسا سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کیا گیا ہے، دل وارث نے جواب دیا۔ یہاں کی صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ یہ مشن ہماری زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر کوئی پکڑا جائے تو تشدد کے تحت مشن کا راز فاش کر دے۔ اس لیے جب تک حالات پرسکون نہیں ہو جاتے اس مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 1 ہفتے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے اصل منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ آج کی رات تم لوگ یہیں رہو گے، کل کسی دوسری جگہ تمہاری رہائش کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ طارق کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ہاتھو دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس قدر بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ دل وارث نے پوچھا۔ پولیس کی 2 گاڑیاں سڑک کے موڑ پر آ کر رکی ہیں۔ پولیس والے ٹال کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھو نے کانپتے ہوئے بتایا۔ وہ لوگ ایک جھٹکے سے اٹھ گئے۔ دل وارث بیچ کے دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ دروازے پر نمودار ہوا اور آٹومیٹک رائفلیں تقسیم کرنے لگا۔ اگر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو دلی دروازے پر قاسم علی سے رابطہ قائم کر لینا، وہاں اس کی پھلوں کی دکان ہے، دل وارث نے کہا۔ وہ لوگ دروازے کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ فضا میں ایک باری آواز گونجی۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، بصورت دیگر تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ میگا فون پر یہ اعلان 2 مرتبہ دہرایا گیا۔ پیچھے نالے کی طرف سے نکل چلو، دل وارث نے کہا۔ وہ لوگ کمرے سے نکل کر نالے کی طرف بڑھے۔ وہ جیسے ہی نالے کے کنارے پر پہنچے، نالے کی طرف سے ایک شعلہ سا چمکا اور فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی دل وارث کے سر پر سے گزر گئی تھی۔ وہ نیچے گر کر منڈیر کی آڑ میں لیٹ گیا۔ یہ پہلا فائر تھا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے فائرنگ ہونے لگی۔ وہ چاروں طرف سے گھیرے میں لیے جا چکے تھے۔ طارق اور اس کے ساتھیوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوتی رہی اور پھر اچانک ہی ٹال کے ایک حصے میں لکڑیوں کے ڈھیر سے شعلے اٹھنے لگے۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے بھی شعلے اٹھتے ہوئے نظر آئے۔ اسے پہلے طارق نے پیٹرول کی بو محسوس کی تھی، جس سے طارق کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جان بوجھ کر ٹال کو آگ لگائی گئی تھی۔ خشک لکڑیوں میں آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ بری طرح گھیرے میں آ چکے تھے۔ فائرنگ بھی چاروں طرف سے ہو رہی تھی۔ نالے کی طرف سے ہی نکلنے کی کوشش کرو، فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہو، دل وارث چیخا۔ وہ لوگ مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے نالے کی طرف بڑھنے لگے۔ آگ نے بھی انہیں گھیرے میں لے لیا تھا۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ آگ کی تپش ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کے اس اثار سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا، نالا، اور اس طرف سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ لوگ فائرنگ کرتے ہوئے نالے کے کنارے پر پہنچ گئے۔
دل وارث نے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا ساتھی چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہا تھا کہ ایک گولی اس کی کھوپڑی میں لگی اور وہ منہ سے آواز نکالے بغیر کنارے پر ڈیر ہو گیا۔ طارق اور سلیم ساتھی تھے، انہوں نے بیک وقت نالے میں چھلانگ لگائی تھی۔ گرنے کے بعد وہ اٹھ کر بھاگے ہی تھے کہ سلیم چیختا ہوا ڈیر ہو گیا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ طارق اس سے 2 قدم آگے تھا۔ وہ رک کر سلیم کی طرف لپکا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ان کے چاروں طرف گولیاں بارش کے قطروں کی طرح گر رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو طارق، سلیم کہا، تم نکل جاؤ، جلدی کرو۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا سلیم، طارق اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ سلیم کی رائفل گر گئی تھی۔ طارق اسے سہارا دے کر گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آسمان تک اٹھتے ہوئے شعلوں سے پورا علاقہ روشن ہو رہا تھا۔ وہ لوگ ابھی 3-4 گز آگے نکلے ہوں گے کہ نالے کی دیوار سے 3-4 پولیس والے کود کر ان کے سامنے آ گئے۔ ان کی رائفلیں سلیم اور طارق کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ طارق نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا اور رائفل پھینک دی۔ کچھ اور پولیس والے بھی نالے میں آ گئے تھے۔ ان سب نے طارق اور سلیم پر ٹھوکروں اور گونسوں کی بارش کر دی۔ وہ کیچڑ اور غلاظت میں لت پت ادھر ادھر لڑتے رہے۔ ان کے جسم کے ہر حصے پر ٹھوکریں پڑ رہی تھی۔ ان کی چیخیں جلتی ہوئی لکڑیوں کے شور میں دب گئی تھی۔ دل وارث فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا ساتھی گولی کا نشانہ بن گیا تھا، جبکہ ٹال کا مالک ہاتھو آگ میں زندہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ گرفتاری کے بعد طارق اور سلیم کو انٹیلیجنس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ 1 ہفتے تک ان پر تشدد کیا جاتا رہا۔ ہندو بیڑیوں نے تمام حربے آزما ڈالے، لیکن وہ طارق یا سلیم میں سے کسی کو زبان نہ کھلوا سکے، اور آخر کار انہیں تہاڑ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ تہاڑ جیل میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی، سسکیوں، آہوں، چیخوں اور موت کی ہچکیوں کی دنیا۔ اس بلند 4 دیواری کے اندر انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے انکار نہیں کہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ دوسرے بھی عبرت حاصل کریں، لیکن اس جیل میں آنے والے قیدیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ یہاں محافظ بیڑیے بن جاتے ہیں، خون آشام بیڑیے۔ جیل کے کسی نہ کسی حصے سے ہر وقت چیخوں اور کراہوں کی آوازیں سنائی دیتی رہتی تھی۔ یہ ان قیدیوں کی آوازیں ہوتی تھیں جو بیڑیا صفت محافظوں کا تختہ مشق بنتے رہتے تھے۔ تہاڑ جیل میں لائے جانے کے بعد بھی سلیم اور طارق سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر دوسرے تیسرے دن انہیں کسی نہ کسی تحقیقی ٹیم کے سامنے پیش کیا جاتا۔ یہ لوگ پوچھ گچھ کم اور تشدد زیادہ کرتے۔ ہر تحقیقاتی ٹیم کا صرف ایک ہی سوال ہوتا، ان کا مشن کیا ہے اور ان کے ساتھ اور کون کون لوگ شامل ہیں۔ وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح یہ سوال دہراتے رہتے اور ان پر تشدد کے نئے نئے حربے آزماتے رہتے۔ لیکن طارق اور سلیم مجاہد تھے، سچے مجاہد۔ انہوں نے مادر وطن کے ناموس کی قسم کھا رکھی تھی کہ جان دے دیں گے لیکن زبان نہیں کھولیں گے۔ وہ مادر وطن سے کیے ہوئے اپنے اس وعدے پر قائم تھے۔ تشدد کا نشانہ بنتے رہے لیکن زبان نہیں کھولی۔ 8 مہینے گزر گئے، تحقیقاتی ٹیموں کی آمد میں وقفہ بڑھتا گیا، اور پھر وہ لوگ انہیں اس طرح بھول گئے جیسے ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ وہ جب سے گرفتار ہوئے تھے اس وقت سے اب تک ایک مرتبہ بھی انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی طرح اس جیل میں 20 ایسے اور قیدی بھی تھے جنہیں جیل میں ڈالنے کے بعد بلا دیا گیا تھا۔ پہلے انہیں الگ تھلگ رکھا گیا تھا، پھر جیل کے اس حصے میں ڈال دیا گیا جہاں عام قیدی تھے۔ قیدیوں میں ہر نوعیت کے لوگ شامل تھے۔ کسی کو ایک روٹی چرانے کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور کوئی قاتل اور کوئی ڈاکو تھا۔ یہاں بعض طاقتور قیدیوں نے اپنی سلطنت قائم کر رکھی تھی، ان کا اپنا راج تھا۔ دوسرے قیدی رایا کی طرح ان کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے تھے۔ 1 سال بیت گیا۔ انہی دنوں ایک اور قیدی کو یہاں لایا گیا۔ اس پر متعدد ڈکیتیوں اور قتل کا الزام تھا۔ اس قیدی نے یہاں آتے ہی اپنا راج قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں قیدی 2 حصوں میں بٹ گئے۔ 2 سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ طارق اور سلیم کسی سلطنت میں شامل نہیں تھے۔ وہ نو مین لینڈ میں رہنا چاہتے تھے، لیکن نئے آنے والے سرغنہ نے طاقت کے ذریعے انہیں اپنا محکوم بنانا چاہا، تو طارق اور سلیم نے اس کے دونوں بازو توڑ دیے۔ جیل میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ پرانے حکمران نے طارق اور سلیم کا ساتھ دیا۔ اس ہنگامے میں لاٹھیوں اور چاقوؤں کے علاوہ پستول بھی استعمال کیے گئے۔ اس ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں ایک قیدی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ تحقیقات سے جیل کے حکام اس نتیجے پر پہنچے کہ ہنگامے کے اصل ذمہ دار طارق اور سلیم تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک قیدی کے بازو توڑ دیے تھے۔ ان دونوں کو ایک بار پھر خطرناک قیدیوں والے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ جیل کے اس بلاک میں طارق اور سلیم کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جسے دنیا کا خطرناک ترین مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اس پر قتل کے درجنوں الزامات تھے۔ دھوکہ دہی، فریب، جعل سازی اور اسی قسم کے دیگر جرائم کی تعداد کا حساب تو اس شخص کو بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ دنیا کی متعدد حکومتوں کو قتل اور اس جیسے سنگین جرائم کے سلسلے میں مطلوب تھا۔ صرف تھائی لینڈ میں اس پر 2 درجن سے زائد افراد کے قتل کے مقدمات تھے، اور وہ تھائی لینڈ میں موسٹ وانٹڈ مجرم تھا۔ وہ چارلی سوبراج تھا۔ کوئی انسان پیدائشی مجرم نہیں ہوتا، اسے مجرم بنایا جاتا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کا گلا گھونٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چارلی سوبراج کی داستان خاصی دلچسپ تھی۔
اس کی ماں ویتنامی اور باپ ہندو تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ویتنام پر جنگ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ویتنامیوں پر یہ جنگ مسلط کی گئی تھی اور ان کی دوسری نسل جنگ کی بٹی کا ایندھن بنی ہوئی تھی۔ امریکہ حسب معمول اس خطے میں بھی اپنا روایتی کردار ادا کر رہا تھا۔ ویتنامیوں کے ہوچی منہ جیسا حریت پسند لیڈر میسر تھا۔ اس کی قیادت میں مٹھی بھر ویتنامیوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ دنیا میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے امریکہ نے اس خطے کے انسانوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے تھے جن کی مثال صرف چنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور میں ہی مل سکتی ہے۔ اس زمین کے باشندوں کو جنگلوں میں جانوروں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کے لہلہاتے کھیتوں کو ویران اور بستیوں کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے ہستے بستے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم بھی امریکہ نے برسائے تھے۔ ایٹم بموں کی مزید تباہی سے بچنے کے لیے جاپان نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ویتنام کی بستیوں پر نیپام بم برسائے جا رہے تھے۔ آگ لگانے والے یہ بم ہزاروں انسانوں کو جلا کر راکھ کر چکے تھے اور جو زندہ بچے تھے وہ سر سے پیر تک آبلوں میں چھپ گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ویتنامیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑتے رہے، اپنے وطن، اپنی سرزمین پر آزادی کا سانس لینے کے لیے اپنے پیاروں کی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ ویتنام کی جنگ عروج پر تھی۔ تباہی اور بربادی کی دیوی نے اس خطے کو پوری طرح سے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بستیاں ویران ہو چکی تھی، لوگ جنگلوں میں جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ گھاس اور درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ جو لوگ امریکی طیاروں سے برسائی جانے والی گولیوں کی بارش اور نیپام بموں کے شعلے سے بچ جاتے، وہ بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ دیتے۔ اجڑی ہوئی بستیوں کے بچے کچھ لوگ روزگاری کی تلاش میں بڑے شہروں کا رخ کر رہے تھے۔